ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا، ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا، رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا۔ ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ، غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے کہ جس دربار میں ہر مانگنے والے کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ کوئی ادنا آئے یا اعلیٰ آئے، ہر ایک کی مراد کو مکمل طریقے سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ غریب نواز کے آستانے پر شہنشاہ اورنگزیب حاضری کے لیے حاضر ہوا، اور جس وقت وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک نابینا انسان غریب نواز کی بارگاہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے، اور اسے کئی سال گزر گئے تھے میرے غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے اور آنکھیں مانگتے ہوئے، اے میرے خواجہ مجھے آنکھیں عطا کر دو، لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کی تمنا، اس کی دعا پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اورنگزیب بادشاہ نے جب اس انسان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے نابینا انسان، تو غریب نواز کی بارگاہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور والا، میں غریب نواز سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، میں آنکھوں میں بینائی مانگ رہا ہوں، روشنی مانگ رہا ہوں۔ غریب نواز کے آستانے سے میری تمنا پوری نہیں ہو رہی ہے، میرے بعد میں نہ جانے کتنے لوگ آئے اور اپنی تمنائیں پوری کرنے کے بعد، دعاؤں کو مکمل کرنے کے بعد چلے گئے۔ غریب نواز کے آستانے پر انصاف نہیں ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب نے ارشاد فرمایا، سن، میں غریب نواز کے آستانے پر اندر جا رہا ہوں دعا کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں میں، اور میں واپس پلٹ کر آؤں گا۔ اگر تیری آنکھیں درست نہ ہوئی، اگر تیری آنکھوں میں بینائی نہ آئی، تیری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، تو سن، میں تیری گردن کسی تلوار سے اڑا دوں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد شہنشاہ اورنگزیب غریب نواز کے آستانے پر اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دعا کی اور حاضری دینے کے بعد واپس باہر تشریف لائے۔ ادھر شہنشاہ اورنگزیب جیسے ہی اندر پہنچے تھے، ادھر وہ نابینا انسان غریب نواز کے آستانے پر اب دل سے مانگنے لگا، رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے خواجہ، آپ کی بارگاہ سے تو ہر ایک سائل کے سوال کو پورا کر دیا جاتا ہے، اب تک تو میری آنکھوں کی بات تھی، اب بادشاہ اورنگزیب نے میری جان کے لیے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ میں تیری جان لے لوں گا، تیری گردن اڑا دوں گا۔ اگر میری آنکھوں میں روشنی نہ آئی تو میری زندگی ہی ختم ہو جائے گی، میری آنکھوں کی بینائی تو کیا، بینائی تو دور کی بات ہے، میری جان بھی چلی جائے گی۔ اے غریب نواز، مجھے جلدی سے آنکھیں عطا فرما دیجئے۔ اب اس انسان نے، اس نابینا انسان نے غریب نواز کے آستانے پر جب دل سے مانگا تو میرے غریب نواز کا دریائے رحمت جوش پر آیا، اور آپ نے اس نابینا انسان کی آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی اور اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب شہنشاہ اورنگزیب غریب نواز کے آستانے سے اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی چند منٹ پہلے جو انسان نابینا تھا، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، چمک نہیں تھی، اب وہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت شہنشاہ اورنگزیب نے اس انسان سے ایک بات کہی تھی کہ سن، میرے غریب نواز کے آستانے پر ہر ایک سائل کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے، ہر ایک فریادی کی فریاد کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو غریب نواز سے مانگ تو رہا تھا لیکن دل سے نہیں مانگ رہا تھا، اور اب جب میں نے تجھ سے کہا کہ میں تیری گردن تلوار سے اڑا دوں گا تو تو نے غریب نواز سے مانگا، دل سے مانگا، اور اللہ نے تیری دعا کو غریب نواز کے وسیلے سے، خواجہ پاک کے صدقے میں تیری دعا کو قبول فرما لیا، اور تیری آنکھوں میں بینائی آ گئی، تیری آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غریب نواز کا آستانہ وہ آستانہ ہے
کہ جس آستانے پر ہر سائل کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھارت کی سرزمین پر اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے تو وہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔